والا یہ اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ آمنہ کا لال یہاں سے گزرا ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاشیاں گزر گیا. خوشبو ہی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے سے. اس کے باوجود اللہ کے نبی عطر پسند کرتے تھے اور خوب بہترین سے بہترین عطر استعمال کیا کرتے تھے. آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت ام سلیم کے یہاں ایک مرتبہ دوپہر کو گئے، آرام فرما رہے تھے، پسینہ گرمی کی وجہ سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے. ام سلیم ایک شیشی لے آئی اور جہاں پسینے کے قطرات ٹپک رہے تھے اس شیشی میں لینے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم جو خوشبو بناتی ہے تیار کرتی ہے اس میں آپ کا یہ پسینہ ڈال دیتی ہیں تو اس خوشبو کی لطافت اور اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، آپ کا جسم خوشبودار تھا، مکھی کبھی زندگی بھر آپ کے جسم پر بیٹھی نہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی صفائی کو پسند کرتے تھے اور بہترین سے بہترین خوشبو لگایا کرتے تھے. گھر میں آتے تھے تو مسواک کرتے تھے، گھر سے جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے، مسجد میں نماز کے لیے گئے تو مسواک کی سنت آج ہماری زندگی سے نکل گئی ہے. تو خوشبو بھی پسند ہے انبیاء کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری چیز السواک، مسواک، اور چوتھی چیز النکاح. تمام نبیوں میں جو چیز مشترک رہی ہے، کامن رہی ہے، وہ نکاح ہے، جس کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے اسلام، اس نے انسان کے جو فطری تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، ان کا خیال رکھا. ورنہ دوسرے مذاہب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور ہم جس دھرتی پہ رہ رہے ہیں ہمارے برادران وطن میں آپ دیکھ لیں، ان کے یہاں نیکی اس کو سمجھا جاتا ہے، ان کے یہاں عبادت اس کو سمجھا جاتا ہے، ان کے یہاں محنت و مجاہدہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی نکاح والی زندگی، کاروبار والی زندگی، اور یہ خاندان والی زندگی اور پریوار والی زندگی، ان سب کو تیاگ دیا جائے اور بس ایک کا ہو کر رہا جائے. اس لیے آپ دیکھیے عیسائیوں میں ننی ہیں، عیسائیوں کے پادری ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، جینیوں کو دیکھیے، دوسرے لوگوں کو دیکھیے، اچھے اچھے مالدار لوگ بڑا بڑا کاروبار چھوڑ کے وہ بھکشو بن جاتے ہیں اور زندگی کے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، جاری کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. یہ رہبانیت، جوگیانہ پن، کہ سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ کو چھوڑو گے تو ایک کو پاؤ گے، اور سب کو نہیں چھوڑو گے تو ایک کو نہیں پائے گے. یہ سوچ ہے دوسرے مذہب والوں کی. قربان جائیں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے یہ سوچ دی، جنہوں نے یہ تعلیم دی، جنہوں نے ہمیں یہ علم دیا کہ اللہ کو پانے کے لیے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پانے کے لیے نہ پریوار کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ خاندان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ دنیاوی معاشی ضروریات کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے اسی شعبے میں اللہ اس کے رسول کا حکم پورا کر لے، وہ اللہ کو پا لے گا. سیاسی اپنی سیاست میں نبی کے طریقے کو اپنائے، کاروباری اپنے کاروبار میں نبی کے طریقے کو اپنائے، حکومت کی گدی پر بیٹھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت کرے، عالم اپنی زندگی میں اس کے مطابق، جاہل اپنی زندگی میں اس کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ اسی شعبے میں بیٹھا ہوا اللہ کو پا سکتا ہے. یہ ہمیں اسلام نے سکھایا، اور یہی صحیح طریقہ ہے خواہشات کی تکمیل کا، کہ نکاح کا راستہ اپنایا جائے. جن لوگوں نے کہا یہ سب چھوڑو جھمیلے، اللہ کو نہیں پا سکتے ہو، تیاگ کا راستہ اپناؤ، انہوں نے وہ چھوڑا. وہ ان نیچرل طریقہ تھا، نیچرل طریقہ نہیں تھا، ان نیچرل تھا. پھر کیا ہوا؟ مٹھوں میں دیکھو، مندروں میں دیکھو، پادریوں کے چرچوں میں دیکھو، کیسے کیسے گناہ وجود میں آ رہے ہیں جو عام انسانوں کی زندگی میں نہیں. کیوں انہوں نے نیچرل فطری طریقہ چھوڑ دیا نکاح والا، پھر وہ گناہ وجود میں آئے. اس لیے نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، اور قرآن نے فرمایا جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں من قبل کا وجعلنا لهم ازواجا وذرية. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا،
نکاح کر کے دکھایا، اپنی اولاد کا نکاح کیا، اپنی امت کا نکاح کروایا، اور اس کے سلسلے میں طریقہ بتایا کہ نکاح کس طرح کیا جائے، سادگی کے ساتھ نکاح ہو۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے بہترین نکاح جس میں برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے برکت کے، خیر کے، بھلائی کے، وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو، جس میں خرچہ کم سے کم ہو، فضول خرچی نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ جہاں فضول خرچی آئے گی، جہاں نام و نمود ہوگا، جہاں نمائش ہوگی، پھر وہاں خیر و برکت کے فیصلے اللہ کی طرف سے نہیں ہوں گے، پھر وہاں اختلافات ہوں گے، پھر وہاں جھگڑے ہوں گے، پھر وہاں ایسی ایسی چیزیں وجود میں آئے گی، بعد میں انسان سن پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا نہیں، تو نے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نکاح اور اعلیٰ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے، اس وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ اسی لیے جو لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ان کے بارے میں امتیوں کو بتایا کہ ایسی دعوتوں میں نہ جائیں، ایسی شادیوں میں نہ جائیں جہاں ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی مالی روب دکھایا جا رہا ہو، اس نے ایسا کھانا کیا، اس نے اس سے بڑھ کر کھانا کیا، تیسرے نے اس سے بڑھ کر کھانا کیا۔ اللہ کے نبی نے ایسے کھانوں کے بارے میں کہا ہے کہ المتباریانی، دو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے دعوتوں میں ان کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، ان کے یہاں نہ جایا جائے، تاکہ امت کا جو غریب طبقہ ہے وہ پھر پستا ہے، پھر وہ مظلوم بنتا ہے، پھر ان کی دیکھا دیکھی ویسا نہیں ہو پاتا تو قرض لیتا ہے، سود پہ پیسے لا کے ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ کیا جائے۔ سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی تاکید کی ہے، اور اللہ کے نبی نے خود اپنا نکاح ایسا کیا ہے اتنی سادگی کے ساتھ، صرف حضرت زینب سے جب نکاح کیا ہے اس موقع پر ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کیا ہے، باقی ازواج سے جب بھی نکاح کیا ہے جو کچھ میسر تھا، کہا دسترخوان بچھا دو، دسترخوان پہ پھیلا دیا گیا، کھجور تھی، پنیر تھی، کچھ اور چیزیں تھی اور کچھ مالیدہ تھا، اور وہ سب مکس کر کے دسترخوان پر ڈال دیا گیا، حاضرین کو بلایا گیا، کہا یہی ولیمہ ہے، کھا لو، یہی ولیمہ ہے، کھا لو۔ اتنی سادگی، حالانکہ اللہ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آج کے ایک اشارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد پہاڑ کو سارا کا سورا سونا بنا دیا جاتا، خزانے کے خزانے آپ کے سامنے کھول دیے جاتے اللہ کی طرف سے، لیکن نہیں، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ اور پھر اس کی بھی تاکید کی ہے کہ بھائی نکاح کے لیے جب رشتوں کو منتخب کیا جائے تو وہاں بھی مال کو نہ دیکھا جائے، جمال و خوبصورتی کو نہ دیکھا جائے، دینداری کو دیکھا جائے۔ اربعون، چار چیزیں ایسی ہے تنکح المرأۃ لاربعین، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، رشتہ کیا جاتا ہے تو چار چیزوں کی وجہ سے، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، یا تو اس کے حسب نسب کو بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے اس لیے اس سے رشتہ کیا جاتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے کہ وراثت میں باپ کی طرف سے جہیز میں مال لے کے آئے گی، یا دینداری کی وجہ سے۔ حضور نے دینداری کو سب کے بعد میں رکھا اس لیے کہ عام لوگوں کا مزاج یہی ہوگا کہ دینداری کو سب کے بعد دیکھیں گے، دیندار نہ داماد دیکھنا چاہتے ہیں نہ دیندار بہو، آج کا یہ معاشرہ بن گیا ہے۔ حضور نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار کو پسند کرو، تمہارے تربت یداک کا عربی ترجمہ تو دوسرا ہوتا ہے، ہمارے مارواڑی میں ہم پڑھاتے ہیں جب یہ ترجمہ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گا کہ تمہاری لیلا لیر ہو جائے گی، تربت یداک لفظی ترجمہ الگ ہوتا ہے، خوشحالی آ جائے گی، برکت آئے گی، دیندار داماد بھی ہوگا وہ بھی تمہاری بیٹی کا خیال رکھے گا، دیندار بہو گھر میں آئے گی وہ پورے گھر کو چلائے گی ورنہ گھر کو فساد اور تباہی میں تبدیل کر دے گی، تربت یدا کا حضور نے فرمایا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری بیٹی ہے نکاح کے قابل ہو گئی ہے، رشتے آ رہے ہیں تو رشتہ میں کس کو دوں، کس لڑکے کو دوں؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ متقی اور پرہیزگار ہے اس کو دے دو، متقی اور پرہیزگار ہے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو، کیوں؟ کہا اس کے دل کو بھا گئی تو اکرمہ عزت کرے گا،
اس کو اچھی طریقے سے رکھے گا. دل کو نہیں بھائی, دل کو نہیں لگی, لم یظلم, ہاں کم از کم یہ تو کرے گا, ظلم نہیں کرے گا اس پر. اگر دل کو بھا گئی, اس کی پسند کے مطابق ہے, عزت سے اسے رکھے گا, اور اگر نہیں پسند آئی ہے تو کم از کم اس پر ظلم نہیں کرے گا. اس لیے نکاح میں, رشتوں میں سب سے زیادہ دینداری کو پسند کیا جائے, مال کو, حسب نسب کو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو نکاح کروائے ہیں ان میں تقوی, دینداری کو دیکھا ہے, مال کو نہیں دیکھا ہے. حضرت عثمان غنی کے اندر حیا کی صفت تھی, فرشتے بھی جس سے حیا کرتے تھے, اس صفت کی وجہ سے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دین کے سلسلے میں بڑے بہادر تھے اور علم کی بڑی دولت رکھا کرتے تھے, اس وجہ سے اپنی بیٹی فاطمہ جو چہیتی بیٹی تھی ان کے نکاح میں دی. حضرت علی کے گھر کا یہ حال تھا کہ کچھ میسر نہیں ہوتا تھا. حضرت فاطمہ خود گھر کا کام کیا کرتی تھی اور پانی لاتی تھی, اور سارا جانور جو ہوتے تھے ان کے چارے پانی کا نظم کرتی تھی. ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے, چکی چلاتے چلاتے تھک جاتی تھی. ایک مرتبہ غلام آئے کسی جنگ میں قیدی ہو کر اللہ کے نبی کے پاس. حضرت علی نے کہا کہ اپنے ابا کے پاس چلی جاؤ, ہمارے گھر میں کچھ ہے نہیں, کم از کم ایک خادمہ لے کے آ جاؤ جو تمہارا ہاتھ بٹائے گی. حضرت علی گئے, حضرت فاطمہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے کچھ مانگا نہیں, واپس چلی آئی. اللہ کے نبی نے بعد میں فارغ ہو کر بلایا, بیٹی کیوں آئی؟ کہا یا رسول اللہ, علی نے بھیجا ہے ایک خادم کے لیے کہ تمہارے ابا کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں, تم ہی ایک عنایت کریں گے, ہماری مشکل حل ہو جائے گی, کچھ پریشانی دور ہو جائے گی. اللہ کے حبیب نے کہا بیٹی خادم تو میں دے دوں, لیکن مدینے میں کچھ یتیم بچے ہیں, ان کو بھی خادموں کی, غلاموں کی ضرورت ہے, میں تم پر ان کو ترجیح دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے کو, اپنے گھر والوں کو انعامات کے وقت, لینے کے وقت پیچھے رکھتے تھے اور دینے کے وقت, قربانی کے وقت سب سے آگے. حضور کا یہ طریقہ ہے. آج ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ ہمارے پاس آتا ہے عہدہ و منصب, سب سے پہلے اپنا گھر, اس کے بعد اپنے ووٹ دینے والوں کا گھر, اپنا محلہ, دوسرے ہیں تو پڑے رہیں. حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ دیکھ لیجئے تصور کر کے, جہاں کوئی عہدے والا ہے, جہاں کوئی پنچ سرپنچ ہو تو معاف کرے مجھے, جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں, صحیح بات ہے یہ کہ حضور نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا. ان کا محلہ شاندار محلہ ہوگا اور دوسرے ہیں وہاں صحیح سڑکیں بھی نہیں ہوگی. حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا جیتا جو سر لینے آئے. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا جیتا جو سر لینے آئے. بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے, خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. میرے نبی کا تو یہ طریقہ ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے, آپ حضرت بہت دیر سے آئے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں تقوی کو, دینداری کو پیش نظر رکھا ہے, اور ایسے داماد اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کیے ہیں. بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ایسے نکاح کو قبول فرمائے, اور ہمیں بھی اس سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق دے. مولانا کے پاس ہم تو جانتے ہیں الحمدللہ, ایسا نہیں کہ اس سادگی کے ساتھ پیسے ہیں, سب پیسے ہیں ان کے پاس, یہ نام و نمود بھی کر سکتے ہیں, نمائش بھی کر سکتے ہیں, لیکن عالم دین ہیں, ان کے پاس علم ہے, تقوی ہے, اور وہ اس سادگی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. اس چیز کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جو پیسے والے ہیں, دیکھیے معاشرہ اور سماج جو چلتا ہے وہ پیسے والوں کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے, غریب پھر ان کو دیکھتا ہے. پیسے والے جب اس سادگی کے ساتھ اس نمونے کو دکھاویں تو یہ ہوگی اصلی بات. اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے میرا یہ امتی ہے, اس کے پاس پیسہ تھا, اس کے پاس دولت تھی, اس کے پاس اسٹیٹس تھا, مقام و مرتبہ تھا سماج و معاشرے میں, اس کے باوجود اس نے اس سادگی کے ساتھ اس لیے نکاح کیا تھا کہ میرے آقا محمد عربی نے مجھے حکم دیا ہے, اور کہا, اور اگر کہہ دیا کل محشر کے میدان میں میں اس کی سفارش کے لیے تیار ہوں, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک اس سادگی کے ساتھ ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال